اپنے گھروں میں عورتوں کے اعتکاف کی ترتیب بنائیں، مرد مسجدوں میں اعتکاف کی ترتیب بنائیں۔ پھر اعتکاف میں کرنا کیا ہے موٹا موٹا وہ بھی سن لیجئے۔ اعتکاف میں نمازیں تو ہیں ہی، 5 نمازیں تو ہیں ہی، اس کے علاوہ اشراق پڑھیں۔ اشراق کا جو ٹائم ہے نا وہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر 1.5-2 گھنٹے کا ٹائم اشراق کا ہے، 1.5-2 گھنٹے تک اشراق رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چاشت کا وقت جب تک نصف النہار مکروہ وقت شروع نہیں ہوتا تب تک چاشت کا وقت رہتا ہے۔ تو اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں۔ اشراق پڑھنے پر ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ چاشت پڑھنے پر چاشت کی 2 رکعت جو پڑھتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جو چاشت کی 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے سونے کا محل بنا دیتے ہیں، سونے کا محل بنا دیتے ہیں۔ اور اوابین پڑھیں، یعنی مغرب کی 2 رکعت سنت پڑھ کے اس کے بعد 4 رکعت نفل اور پڑھ لیں تو 12 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ عصر کی نماز سے 4 رکعت، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ رحم کرے اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرے۔ حضور کی دعا ہے اس شخص کے لیے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں نا ہم، بزرگوں کی دعائیں لیتے ہیں، حضور کی دعا مل جائے گی اس شخص کو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے سنت کی، صرف رمضان میں نہیں، ساری زندگی۔ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے۔ اور تہجد پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ تہجد کے تو انعام ہی اتنے ہیں کچھ نہ پوچھو، اتنا انعام ہے، اتنے اس کے فضائل ہیں کچھ نہ پوچھو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا میں اپنی امت پہ تہجد کو فرض کر دیتا، اور کوئی ولی آج تک تہجد پڑھے بغیر ولی نہیں بنا۔ ولی بن گیا اور تہجد نہیں پڑھی، ایسی ایک بھی مثال نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے تہجد تو پڑھنی پڑے گی، بلکہ ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں اللہ سے تعلق کی کسوٹی تہجد ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کا کنیکشن چل رہا ہے۔ اگر آپ کی تہجد چھوٹ رہی ہے سمجھ جائیں کہیں مسئلہ ہے، پکی ٹکی بات ہے۔ جس رات کو تہجد میں آنکھ نہ کھلے اس کے پچھلے دن آپ اپنا چیک کریں گے، ضرور کوئی اللہ سے خیانت ہوئی ہے، اللہ سے ضرور کوئی خیانت ہوئی ہے، جس کی سزا میں اللہ نے آپ کو رات کو اپنے خصوصی دربار میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ تہجد کسوٹی ہے، کسوٹی، ہاں اللہ سے تعلق کی کسوٹی ہے۔ جس دن تہجد نصیب نہیں ہو رہی سمجھ جائیں مسئلہ ہے، اللہ اور آپ کے درمیان کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ خصوصی دربار ہے اور آپ کو بلایا ہی نہیں، کوئی اپنے بیٹے کی شادی کرے اور آپ کو دعوت نہ دے جبکہ آپ کی گہری دوستی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے۔ ایسی خصوصی دعوت میں بھی آپ کو نہیں بلایا، بچے کا عقیقہ کیا اور آپ کو دعوت ہی نہ دی، اس کا مطلب ہے کوئی مسئلہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شرعاً، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہے۔ اس لیے تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، یہ تو نمازیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہی رہیں۔ رحل تپائی آپ کے پاس رہے، اعتکاف کی جگہ میں پاس رہے، قرآن اس میں رکھا رہے، اور ایسی جگہ رکھیں جہاں قرآن کی طرف پاؤں بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی نہ ہو، سرانے رکھیں اور پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے ہی رہیں جتنا زیادہ پڑھ سکیں، اور اللہ کا ذکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا
اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح پڑھو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 5000 دفعہ پڑھیں اسے. اللہ کا ذکر کریں، مراقبہ کریں. اعتکاف میں مراقبے کا مزہ ہی اور ہے، چونکہ کوئی ٹینشن ہی نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے، اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے. اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے. حضرت شیخ نے ایک شعر لکھا ہے، پیدا ہوئے تو ہاتھ جگر پر دھرے ہوئے، کس کو خبر ہے ہم ہیں کسی پر مرے ہوئے. حضرت شیخ کہتے ہیں جب پیدا ہوا تو جگر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، تو لوگ تو سمجھے نہیں کہ یہ جگر پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے. اصل میں بات یہ تھی کہ ہم پیدائشی طور پہ کسی پہ مرے ہوئے تھے، پیدائشی طور پہ کسی کے عاشق بن کے پیدا ہوئے تھے. گردن جھکی ہوئی ہو، اللہ کی محبت میں کھوئے ہوئے. زیادہ سے زیادہ مراقبہ اور ذکر کریں، اور ایک وقت مقرر کریں، اس میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھیں، سارے اعتکاف والے جمع ہو کے درود شریف پڑھیں، پھر تو بہت اچھا، بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. ہمارے ساتھی جہاں جہاں اعتکاف کرتے ہیں اجتماعی طور پر، تو وہاں یہ ترتیب ہے کہ ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، اس میں گھٹلیاں اور پتھریاں بچھا دیتے ہیں، اور سارے اعتکاف والے جمع ہو کے اس پہ درود شریف پڑھتے ہیں. 1 لاکھ، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ درود شریف پڑھتے ہیں. 100 آدمی اگر بیٹھ جائیں تو 20 منٹ میں 1 لاکھ دفعہ درود شریف ہو جاتا ہے. 40 منٹ بیٹھیں تو 2 لاکھ، 100 آدمی. 1 گھنٹہ بیٹھیں تو 3 لاکھ درود ہو جائے گا 1 گھنٹے میں. دو گھنٹے بیٹھیں 6 لاکھ ہو جائے گا. اور 1 گھنٹہ 200 آدمی بیٹھیں تو 6 لاکھ ہو جائے گا. اور 200 آدمی اگر 2 گھنٹے بیٹھیں تو 12 لاکھ ہو جائے گا درود شریف. اور پھر اعتکاف میں ایک وقت ایسا بھی ہو کہ جس میں فضائل اعمال سے بیٹھ کے تعلیم کی جائے. نماز پڑھنے پہ کیا انعام ملے گا، ذکر کرنے پہ کیا انعام ملے گا، قرآن پڑھنے پہ کیا انعام ملے گا، رمضان میں کیا کیا انعامات ملتے ہیں، اور اللہ کے دین کی محنت کریں گے، اوروں کو دین کی دعوت دیں گے تو اس پر کیا انعام ملے گا. اور صحابہ نے حضور سے کتنی محبت کی اور دین کے لیے کتنی قربانیاں کیں، اور نمازیں کیسی پڑھیں. یہ سب واقعات ہمیں روزانہ اعتکاف والوں کو ایک وقت مقرر کر کے اس میں سے پڑھنے چاہیے. اس طرح اپنا وقت گزاریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو بھئی ان ساری باتوں کی کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ.